پھر حاضر ہوں۔ آج کی کہانی کا نام ہے ایک ہاتھی اور اس کے بہت سارے ساتھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ نرم رویے والا تھا۔ وہ کسی سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا، لیکن اس کو کوئی بھی اپنا دوست نہیں بناتا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک بندر کو دیکھا۔ وہ درخت پر لٹکا ہوا تھا۔ اس نے بندر سے کہا، اے پیارے بندر، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ بندر یہ سن کر اور زیادہ ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ تم بہت ہی زیادہ بڑے ہو اور میں چھوٹا سا ہوں۔ کیا تم ادھر سے اس درخت پر چھلانگ لگا سکتے ہو؟ تو تم میرے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر ہاتھی اور زیادہ اداس ہو گیا اور آگے چلا گیا۔ تھوڑا ہی دور چلنے کے بعد ایک لومڑی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے لومڑی سے کہا کہ کیا تم میری دوست بنو گی؟ تو ہاتھی کے اس سوال پر لومڑی بھی ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں تھوڑی سی چھوٹی ہوں اور تم اتنے بہت بڑے ہو، اور میں زیادہ بھاگ لیتی ہوں اور زیادہ چالاک بھی ہوں۔ تم اتنا نہیں کر سکتے تو ہم دوست نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے۔ یہ سن کر ہاتھی اور زیادہ آگے چلا گیا اور بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر چلا تھا کہ اس نے ایک مینڈک کو دیکھا۔ تو مینڈک سے کہنے لگا کہ کیا تم میرے دوست بنو گے؟ تو مینڈک بھی اس کو جواب دینے لگا کہ کیا تم میری طرح چھلانگ لگا سکتے ہو؟ تو ہاتھی نے کہا نہیں۔ تو مینڈک نے اس کو کہا کہ تم میرے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح بچوں، ہاتھی کا کوئی بھی دوست نہیں بنتا تھا، کیونکہ سب جانور اس سے کہتے تھے کہ تم بہت زیادہ بڑے ہو۔ جنگل میں کچھ دنوں بعد جب اچانک سے سب جانور ادھر ادھر بھاگنے لگے تو ہاتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور جانوروں سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ تب اس میں وہ لومڑی اور بندر اور وہ مینڈک بھی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تو انہوں نے ہاتھی کو بتایا کہ جنگل میں ایک شیر ہے، وہ سب کو کھائے جا رہا ہے اور ہم اس وجہ سے اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تم بھی جلدی سے بھاگو، کہیں وہ تمہیں بھی نہ کھا جائے۔ یہ سن کر ہاتھی حیران ہو گیا اور اس شیر کو ڈھونڈنے لگا کہ وہ کدھر ہے اور کس جانور کو کھا رہا ہے۔ کچھ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد اس کو شیر مل گیا۔ شیر ایک جانور کو کھا رہا۔ جب ہاتھی شیر کے پاس پہنچا تو شیر سے کہنے لگا کہ شیر بھائی، آپ ان جانوروں کو مت کھائیں، یہ بہت ڈر چکے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ یہ سن کر شیر ہنسنے لگ گیا اور ہاتھی سے کہنے لگا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ یہ سن کر ہاتھی کو بھی غصہ آ گیا تو اس نے اپنی سونڈ سے شیر کو دے مارا اور وہ دور جا گرا بیچارہ شیر۔ اور ابھی اس کو سبق مل گیا تھا کہ اس سے بھی کوئی طاقتور اور جانور ہے جنگل میں۔ اس طرح ہاتھی نے سارے جانوروں کو جا کر بتایا کہ شیر وہاں سے چلا گیا ہے اور بھاگ گیا ہے، اب وہ کسی کو بھی نہیں کھائے گا۔ سارے جانور یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھی کا شکریہ ادا کرنے لگے اور ہاتھی سے کہنے لگے کہ تم ابھی ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہو، ہم تمہارے سب سے اچھے دوست ہیں۔ تو اس طرح سارے جانور ہنسی خوشی رہنے لگے اور سب کی ہاتھی سے دوستی ہو گئی۔ تو اس کہانی کا سبق ہے بچوں کہ دوستی میں کوئی بھی اونچا یا نیچا، چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔